بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور اب قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز شروع ہونے والا ہے، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی تھی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتائی تھیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں۔ کیا امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے؟ اس سلسلے میں مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ بات کہ 1946 اور 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے اسے ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، لہٰذا حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 ہی سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو، اور جس جنگ کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان اور مغربی پاکستان سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسر پیکار ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر دی جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینے تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو چکے ہوں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، لیکن بارہا احادیث مبارک کی تمام کتب کے اندر نام کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے تھے، ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہوئی تھی کیونکہ شام سے بغاوت چل رہی تھی، مگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیشن گوئی کو پورا کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر کے اندر سفید لباس کے اندر لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس بطور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ کرنے والے وہ ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور لوگ ان سے پریشان ہو چکے ہوں گے، اور پھر اس دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کرام کو قتل کر دے گا، اور اس شخص کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف پر چلے گا۔ اس دوران بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، چنانچہ بادشاہ روم عیسائیوں کے دوسرے فرقے کے ساتھ صلح کر لے گا۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا اور بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا، اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی حمایت سے اسلامی فوج پر ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق کے مخالف پر فتح پا لے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ بلند کرے گا کہ صلیب غالب ہو گئی، اور اسی کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ چنانچہ اس کی یہ بات سن کر اسلامی فوج سے ایک شخص نکلے گا اور کہے گا نہیں، بلکہ یہ فتح و نصرت دین اسلام کی برکت سے ہوئی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، مسلمان بادشاہ شہید کر دیا جائے گا، عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے، اور آپس میں ان دو عیسائی قوموں کی پھر سے صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے اور عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس انتظار میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہو اور دشمن کے پنجے سے نجات ملنا بھی آسان ہو۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما ہوں گے،
لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں گے کہ لوگ اس عظیم الشان کام کے لیے مجھے منتخب فرمائیں۔ اور وہاں سے آپ چپکے سے مکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت کچھ اختلاف رونما ہوگا، چنانچہ اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ مکہ آئے گا اور مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس شخص کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد شام سے اس کے مقابلے کے لیے لشکر کو بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ان کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد پھر قریش میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو قبیلہ کلب سے ہوگا، وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی کو اس لشکر پر فتح یاب فرمائیں گے، اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو اس قبیلہ کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ پھر اس کے بعد نصارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام سے مغلوب شدہ لشکر کی کمانڈ سنبھالیں گے اور آپ علیہ السلام مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام مدینہ میں حاضر ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے ملک شام کی جانب متوجہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی جو پہلا لشکر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا وہ سارے کا سارا شہید ہو جائے گا، اور دوسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا اور تیسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا، لیکن چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ماندہ مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز بلند کرنے والا آواز لگائے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو جبکہ تمہارے پیچھے تمہاری آل اولاد میں دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے اور 10 سواروں کو خبر گیری کے لیے آگے روانہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام اور ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں اور لوگوں کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہترین سوار ہوں گے یا بہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ ان تمام تر روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوں گے اور آپ مراد فاطمۃ الزہرا اور 40 سال کی عمر کے اندر آپ ظاہر ہوں گے، اور 9 یا 10 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کو حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے ہیں خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں، ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا،
یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کہیں دور جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور پھر ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس میں دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا، یعنی جہاں جہاں مسلمان ہوں گے اس ہوا سے ان کو ایک شاندار موت دی جائے گی۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہو جائے گی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ ان تمام تر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر کے اندر ظہور فرمائیں گے اور 50 سال یا پھر 49 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ عطا فرمائے تو ہمیں ان کی اطاعت کے اندر حق تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔